ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما۔ جمعہ کی اذان کے بعد جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو کسی قسم کی بھی بات چیت کرنا وہ ممنوع ہے۔ اگر بات چیت کر دی تو جمعے کا ثواب چلا گیا۔ یہ بات ہم اپنے بچوں کو، بیٹوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہی بات اگر سفید بالوں والوں کو سمجھانی پڑتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ دکھ لگتا ہے کہ اتنی عمر گزر گئی اور اس بات کا خیال نہیں آپ لوگ کرتے کہ دوران خطبہ ہی باتیں شروع کر دیتے ہیں یا آپس میں بحث شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل بات چیت کی اجازت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوران خطبہ اگر کسی نے کنکریوں کو ہلایا نا، اس نے بھی لغو کام کیا، فضول کام کیا۔ آپ لوگ بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، جو جہاں بیٹھتا ہے اسے وہاں بیٹھنے دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
ہم پچھلے چند خطبات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں اپنی گزارشات، اپنی باتیں وہ کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ پورے دین کا جو مدار ہے، پورے دین کا جو محور ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ ذریعہ نجات ہے۔ نجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بغیر ممکن نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ رب العالمین کا تقرب یا اللہ کا محبوب بننا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خطبہ بھی ارشاد فرمایا کرتے، اس میں یہ ضرور کہا کرتے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، لوگوں کائنات میں جو سب سے بہترین بات ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم نے دنیا میں رہنمائی حاصل کرنی ہے، کسی چیز کو اپنے سامنے رکھ کے اس کے پیچھے چلنا ہے، تو وہ رہنمائی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ سب سے بہترین سیرت ان کی، رہنمائی ان کی، یہ دو باتیں سب سے بہترین ہیں، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، جو دین میں بدترین کام ہے نا، وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کر دیے جائیں، نئی ایجادات جو ہیں دین میں کرنا، یہ سب سے بری باتیں ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر دین میں نئی ایجاد کردہ چیز وہ بدعت ہے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، پھر جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے۔ ایک طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک طریقہ اور ذریعہ ہے اپنا ایجاد کردہ۔ اب وہ سنت ہے جو طریقہ رسول ہے، اور یہ بدعت ہے جو اپنا طریقہ ہے، جو خود بعد میں داخل کر لیا ہے، ایجاد کر لیا ہے، شروع کر دیا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یہ جو اپنا طریقہ ہے ایجاد کردہ بدعت، یہ گمراہی ہے۔ سنت ہدایت ہے، بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، پھر گمراہ بندہ نجات پائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر گمراہی بندے کو جہنم کی طرف لے کے جائے گی، وہ اگر بدعت کی شکل میں ہے تو بھی جہنم میں لے کے جائے گی، وہ سنت رسول کی مخالفت کی شکل میں ہے تو بھی گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کے جائے گی۔ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بالکل صاف لفظوں میں یہ اعلان فرماتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو بندہ رسول کی مخالفت کرتا پھرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر جدھر وہ جاتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے ادھر لیے جاتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، بالآخر ہم اسے جہنم میں جا داخل کریں گے۔ مخالفت رسول جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ سورہ فتح میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، بات مانے گا، اسے تو اللہ ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو بات ماننے سے انکار کر دے گا، جب اسے کہا جائے گا بات مانو، وہ منہ دوسری طرف کر لیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ بات مانو، یہ بات ہے، منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ اسے دردناک عذاب دے۔ مخالفت رسول کی شکل میں بھی عذاب اور جہنم ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنا ہے، اطاعت چھوڑنا ہے، اس شکل میں بھی اللہ کا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے اور جہنم ہے۔ نجات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے۔
کوئی بھی بات جس پہ آپ عمل کرتے ہیں، کوئی بھی کام جو آپ کرتے ہیں، کوئی بھی عمل جو آپ کی زندگی میں ہے، کوئی وظائف اور اوراد ورد وظیفے جو آپ کرتے ہیں، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ عمل، وہ ورد اور وظیفہ، وہ ذکر اور اذکار، وہ طریقہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں ہے تو اس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے بندہ اسے کتنی ہی بڑی نیکی کیوں نہ شمار کرے۔ پہلی مثال لیجئے، یہ جو ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں، اب جو عید کی نماز ہے یا جنازہ کی نماز ہے، ہم اس میں اذان نہیں دیتے۔ اب اذان بذات خود تو کوئی بری چیز نہیں، پھر کیوں نہیں دیتے؟ عید کی نماز کے لیے یا جنازہ کی نماز کے لیے کیوں اذان نہیں دیتے؟ اذان دینا افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اذان دیتا ہے، کائنات کی ہر ایک چیز، حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندروں کے بیچ میں، وہ اس بندے کی بخشش کے لیے دعا کرتی۔ اذان دینے والوں کو اللہ قیامت کے دن اعزاز بخشے گا کہ ان کی گردنیں وہ باقی لوگوں سے نسبتاً لمبی ہوں گی، وہ پہچانے جائیں گے یہ کون ہیں؟ یہ مؤذنین ہیں، یہ مؤذنون ہیں، اذانیں دینے والے مؤذن صاحبان ہیں۔ اذان کی اتنی فضیلت، لیکن ہم اگر اذان دے دیں نماز جنازہ کے لیے یا نماز عید کے لیے تو یہ اذان دینی درست ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ہمیں ملتی نہیں۔ عید کی نماز کے لیے اللہ کے رسول نے اذان دلوائی نہیں، اذان دلوائی۔ جنازہ کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دلوائی، ہے اچھی چیز، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اس لیے ہم پہ لازم ہے اذان نہ دینا۔ جہاں اذان دینا ثواب ہے وہاں اذان دینا ثواب ہے، جہاں اذان نہ دینا ثابت ہے وہاں اذان نہ دینا ثواب ہے۔ جو کام نہیں کیا، اب اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی چیز، کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتے کہ ہم اس لیے اذان دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ عید کی نماز کے لیے ہے تو نماز ہی نا، اذان دینی ہے، لیکن ہم نے نماز بھی دیکھنی ہے، ساتھ میں طریقہ رسول بھی دیکھنا۔ جمعہ کا خطبہ ہے، جمعہ میں نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے دیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اہمیت اس سنت کی یہ ہے کہ اگر آپ اسی خطبہ کو نماز جمعہ کے بعد لے جائیں گے وہ بدعت ہو جائے۔ بذات خود تو خطبہ کوئی بری چیز نہیں۔ عید کی نماز کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا کرتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ اسے عید کی نماز سے پہلے لے آئیں گے وہ ناقابل قبول ہے، وہ بدعت ہے۔ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد کی ہے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی بذات خود تو کوئی بری چیز نہیں، ثواب کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے جانور کے جسم پہ بال ہیں اللہ اتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے، خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ لیکن اگر نماز سے پہلے کریں گے تو قبول ہوگی۔ میں نے اور آپ نے قبول نہیں کرنی، قبول اللہ نے کرنی، قبول اللہ نے کرنی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ یہ خلاف سنت کام ہے، جو قربانی نماز عید سے پہلے کی جائے گی قربانی ہوگی، یہ سنت کی اہمیت ہے، یہ طریقہ رسول کی اہمیت ہے، یہ
اپنی طرف سے باتیں ملا کے کوئی بات نہیں جی کر لیں تو بہتر ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے، نماز ہی پڑھنی ہے، اذان ہی دینی ہے، خطبہ ہی کرنا ہے، جماعت نماز سے پہلے ہو بعد ہو جانور ہی ذبح کرنا ہے، اپنی طرف سے یہ چیزیں شامل نہیں کر سکتے، اپنا دماغ نہیں لگائیں۔ یہ ہے سنت کی اہمیت۔ نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، نمازوں کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ترتیب آگے پیچھے کوئی کر سکتا ہے؟ اپنی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ظہر کے ٹائم میں عصر، عصر کے ٹائم میں مغرب، مغرب کے ٹائم میں عصر، عشاء کے ٹائم میں فجر، فجر کے ٹائم میں عشاء، ترتیب ہے سنت۔ لیکن نمازوں والی ترتیب میں اگر آئیں تو اس سنت پر عمل کرنا فرض ہے سنت، ترتیب ہے سنت، لیکن یہ ایسی سنت ہے جو فرض کے حکم میں چلی جاتی ہے کہ نمازوں کی ترتیب اگر آپ رکھیں گے تو آپ پہ یہ فرض ہے وہی رکھیں گے جس ترتیب سے نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ یہ طریقہ رسول کی اہمیت ہے۔ اگر اہمیت نہیں دیں گے آپ دین کو پھر بگاڑتے چلے جائیں گے، مشقتوں میں پڑیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ حجرات میں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تمہارے درمیان۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر رسول اکثر معاملات میں تمہاری باتیں ماننے لگ جائے، تم اپنی طرف سے کہو نہیں جی ایسا کر لیں، ایسا کر لیں، خیر حدیث تو ہے، فرمان رسول تو ہے، لیکن ایسا کر لینا چاہیے، اس میں حرج کیا ہے؟ لَعَنِتُّمْ، اللہ فرماتے ہیں پھر تو مشکلیں بڑھ جائیں گی، پھر آسان نہیں ہے۔ یہ جو دین آسان ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے بالکل ویسے ہی، اسی سادگی کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ اگر اسے مانیں گے، تسلیم کریں گے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ لیکن اگر کہیں گے نہیں یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی اجازت نہیں دی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہیں جی کرنے میں پھر حرج کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَعَنِتُّمْ، پھر کام مشکل ہو جائے گا، پھر یہ آسان نہیں رہے گا۔ آج ہمارے لیے دین پر عمل کرنا مشکل کیوں ہے؟ کہ ہم نے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے بیچ میں ڈال دی، داخل کر دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل دین دے کے گئے تھے، جو مکمل دین دے کے گئے تھے، جس کا اتمام اور اکمال بطور نعمت بھی بطور دین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں ہے۔ ہم نے سمجھا ابھی بھی ہمارے لیے کچھ چیزیں، کچھ اختیارات جو ہیں وہ باقی، کوئی اختیار باقی نہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ بتایا تھا کہ وہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے قسم اٹھا کے کہا حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جن کا آپس میں کوئی اختلاف ہو، کوئی جھگڑا ہو کسی مسئلے پر یا کسی معاملے پر، اور پھر اللہ کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد بھی وہ سمجھیں کہ میرے لیے ابھی بھی تھوڑی بہت بیچ میں گنجائش ہے، اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر تیرے رب کی قسم ہے ایسے بندے مسلمان ہو نہیں سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون، آپ کو اپنا فیصل اور جج تسلیم نہ کریں، آپ کی بات کو حرف آخر تسلیم نہ کریں، یا آپ کی بات آنے کے بعد بھی کہیں کہ نہیں ابھی بھی تھوڑی بہت گنجائش وہ میرے لیے باقی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے بندے مومن ایمان والے نہیں ہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ تبھی ملے گی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، اور جب تک محبت نہیں نہ ہوگی اس وقت تک نجات نہیں، اطاعت نہیں ہوگی تو محبت نہیں ہوگی۔ تعصی الرسول وانت تظہر حبہ ان ھذا فی الزمان لبدیع، کرتا رسول اللہ کی مخالفت ہے اور کہتا ہے مجھے ان سے محبت ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔
لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو ان کی بات مانتا. ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے بندہ اس کی باتیں مانتا ہے. جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کی باتیں مانتا ہے، کرتا نافرمانیاں ہیں. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک زبان پاک صاف نہیں ہے، ذہن ایک دوسرے کے بارے میں پاک صاف نہیں ہے، زبان سے تانے بھی دیتا ہے، گالیاں بھی نکالتا ہے، زبان پہ فحش کلمات بھی لاتا ہے، نمازیں بھی چھوڑتا ہے، جماعت بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، لیٹ کر دیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہی نہیں ہے، نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے روکتا نہیں ہے. سارا دن اس کا یوں گزر جاتا ہے، رات کو سونے تک سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بھرا ہوا، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ زبان، یہ دعویٰ زبان سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جو ہے اطاعت، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے، اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اچھا غلام ہے، کون سا ایسا غلام ہے جو مالک کی بات نہ مانے؟ نوکر مالک کی بات نہ مانے، چاکر چاکری نہ کرے، غلام غلامی نہ کرے، غلام بات ہی نہ مانے. اچھی غلامی ہے، اچھی محبت ہے. محبوب کی بات ہی نہ مانے، اچھا محبہ. محبت یہ نہیں ہے انکار کر دو، چھوڑ دو، اہمیت ہی نہ دو. محبت یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی. کوئی وقفہ نہیں، کوئی چوں چرا نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، اپنی طرف سے کچھ اپنی صفائیاں نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ اطاعت کا تقاضا یہ ہے. اطاعت ہوگی تو محبت ہوگی. اگر محبت نہیں ہے نجات نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے تو محبت ہی نہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. کب تک؟ حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، زیادہ محبت نہ کرے. من والدہ، اپنے والد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. وولدہ، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. والناس اجمعین، ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اگر والدین سے زیادہ محبت ہے رسول اللہ کے مقابلے میں، اولاد سے زیادہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، دنیا سے، کائنات سے، دنیا کے کاموں اور لوگوں سے زیادہ محبت ہے اللہ کے رسول کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن، اس کا ایمان ہی نہیں، ایمان نہیں ہے. یہ آپ عذر نہیں پیش کر سکتے، بات تو اللہ کے رسول کی ہے لیکن میرے والدین نہیں مانتے. بات تو ہے لیکن کیا کریں، بچے اپنی مرضی کرتے ہیں، نہیں مانتے، ہمیں بھی اپنی طرف گھسیٹتے ہیں. بات تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ لوگ کیا کہیں گے. 3 باتیں، والدین، اولاد، کائنات کے سارے لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ باتیں کرنی ہیں تو پھر ایمان، لا یؤمن احدکم، پھر ایمان نہیں ہے. ایمان تو محبت سے ہے. اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لوگوں، بلکہ اللہ نے کہلوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے پیغمبر فرمائیے، قل، کہیے، ان کان آباؤکم، تمہارے والدین، و ابناؤکم، یہ تمہارے بیٹے اولاد، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے خاندان، کنبے اور قبیلے، و اموال اقترفتموہا، تمہارے مال جنہیں تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادہا، تمہارا وہ کاروبار جس میں معمولی سے نقصان سے تم ڈرتے ہو،
احب الیکم من اللہ و رسولی، اگر یہ سارا کچھ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر تو اللہ اپنا عذاب لے کے آئے گا، عذاب کا انتظار کرو۔ دنیا کی محبت اگر بڑھ گئی تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں جن سے آپ نے روکا ہے سختی سے، جن کی مذمت فرمائی ہے، اگر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاؤ گے تو ظاہر عذاب ہوگا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ ایک دور آئے گا کہ اس دور میں قذف و مسخ و خسف، 3 طرح کے عذاب آ سکتے ہیں لوگوں کو۔ آسمان سے پتھر برس سکتے ہیں، چہرے اللہ بدل سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے، وخسف، اللہ لوگوں کو زمین میں دھسا سکتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر کب؟ فرمایا جب یہ موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے۔ موسیقی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا کہ آلات موسیقی توڑ دوں۔ بانسری کی آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں اور جب تک آتی رہی کانوں سے انگلیاں نہیں نکالی۔ آلات موسیقی جب عام ہو جائیں گے، جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور جب شرابیں پی جائیں گی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ قذف، آسمان سے پتھر بھی برسیں گے، ومسخ، چہرے بھی بگاڑے جائیں گے، وخسف، اور لوگوں کو زمین میں دھنسایا بھی جائے گا۔ پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فتربصوا، یہ چیزیں اگر اللہ اور رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی تمہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ فاسق لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو محبت دنیا میں اس قدر گم ہوئے کہ اللہ کا اور رسول اللہ کا، امور دینیہ کا، فرائض کا خیال ہی نہیں رہا، پھر اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت دے گا نہیں، اللہ تو اپنا عذاب نازل کرے۔ ہاں، سب پہ اکٹھا نہیں آئے گا، ساری امت ایک ہی دفعہ تباہ نہیں ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ یہ جن کی دعا کی وجہ سے عذابوں سے بچے ہوئے ہو، انہی کی مخالفت کرتے ہو اللہ کے بندوں۔ دن اور رات میں نافرمانیاں انہی کی جن کی دعا کی وجہ سے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے قبول کیا، دعا کی تھی، اللہ دعا کیا تھی؟ اللہ میری امت کو کبھی بھی اکٹھی ایسے تباہ نہ کرنا جیسے پچھلی قومیں اور پچھلی امتیں تباہ ہوئیں۔ اکٹھا نہیں عذاب آئے گا، لیکن ٹکڑوں میں آئے گا۔ کب؟ جب مخالفتیں ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیا میں بھی عذاب کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آخرت میں بھی عذاب کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسے پھر جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم سے برا تو کوئی ٹھکانہ ہو سکتا جس کی عادت اتنی بری ہے کہ سب سے اچھے پیغمبر کی مخالفت کرے۔ یہ سب سے بری عادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کائنات میں سب سے بری عادت ہے۔ وساعت مسیرہ، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کا ٹھکانہ بھی سب سے برا ہو، سب سے برا ہوگا۔ یہ اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات سے محبت کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ